بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم جناب بھائی عاقل صاحب، ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ جیسے مسجد میں ہم گئے تھے یہاں پہ نماز پڑھنے عصر کی، تو امام صاحب فضائل اعمال میں بتا رہے تھے کہ 50 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو خانہ کعبہ کو طواف کرے گا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بچہ، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ جی، تو 50 مرتبہ کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ ہے کہ حدیث میں نحمدہ فضائل اعمال کے اندر بیان کر رہے تھے امام صاحب، آپ ذرا بتا دیجئے یہ کہ صحیح بات ہے یا یہ غلط ہے؟ کیا 50 مرتبہ کرنا ہی ضروری ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب میں بہت ساری احادیث ضعیف بھی ہیں اور جھوٹے اور من گھڑت واقعات کی بھرمار بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں 1981 میں ریاض میں آیا تو تبلیغی جماعت سے جڑا اور 9-10 سال ان کے ساتھ مل کر میں نے کام کیا۔ لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے اور تبلیغی نصاب میں اس طرح کے واقعات پڑھتے تو دل میں کوئی چیز کھٹکتی تھی کہ یہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے اور فضائل اعمال میں یہ بات ایسے لکھی گئی ہے۔ اور میں چھٹی جا کر دارالعلوم دیوبند جا کر محدثین جو ہمارے وہاں اس دور میں ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 35 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، 1981 45 سال کہہ لیجئے، تو وہ 40 سال اللہ کا شکر ہے کہ ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ لیکن جب بھی میں دارالعلوم دیوبند جایا کرتا تھا نا اپنے گھر، تو وہاں پر شیخ الحدیث سے اور علماء کرام سے جا کر ملا کرتا تھا اور تحقیق کیا کرتا تھا کہ بھئی ہمیں یہ جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں، محدثین نے، سعودی عرب کے علماء اور مشائخ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے۔ تو جواب میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کو جیسے ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں نا اس کو آپ تسلیم کر لیں، وہابی مت بنیں۔ سعودی عرب میں سارے کے سارے وہابی ہیں۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ وہابی ہے کیا چیز۔ اب جب یہاں آئے ہم سعودی عرب میں تو شیخ ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ صالح الفوزان اور دیگر علماء کے فتاویات سنے اور علماء سے پوچھا کہ یہ وہابی کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہابی نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بر صغیر میں بریلوی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث وہابی ہیں، اور دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب التوحید پڑھتے ہیں وہ وہابی ہیں۔ حالانکہ کتاب توحید میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ شرک سے بیزار ہو جائیں گے، شرک سے توبہ کر لیں گے، جیسے کہ میں نے توبہ کری الحمدللہ۔ تو وہاں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اکابر یہ کہہ رہے ہیں تو بس کہیں نہ کہیں صحیح حدیث مل جائے گی۔ حالانکہ اس حدیث کے بارے میں جو کہ دیکھیے فضائل اعمال میں صرف یہی نہیں لکھا ہوا، بلکہ فضائل اعمال میں تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی حج خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ایک عورت بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے کرتے اس پر نظر پڑی تو رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور زبردست اس کی کن پٹی پہ بڑا تڑاک، اور کہا کہ ہمارے گھر کا طواف کرتے ہو اور اس کو دیکھتے ہو، اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے یہ گھر کس کا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور وہاں سے آواز نکلنے والی ہے کہ ہمارے گھر کا طواف کرتے ہو، تو یہ حق کس کو ہے ہمارے گھر کہنے کا؟ تو اس طرح کے واقعات ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہاتھ نکلتا ہے۔ قبر نبوی سے ایک آدمی جا کے، مولانا جامی ہیں وہ جا کے 2 شعر پڑھتے ہیں تو قبر رسول سے ہاتھ نکل جاتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات اس میں بغیر تحقیق کے مولانا زکریا صاحب نے لکھ دیے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ابھی ایک صاحب ہیں پتہ نہیں کہاں رامپور کے کہاں گئے، وہ مجھ سے روزانہ بحث
بحث کرتے ہیں کہ مولانا زکریا نے یہ لکھے تھے، مولانا ترجمہ مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ ہے. ابے بھائی کسی کا بھی ترجمہ ہو، اس کو جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس کو کہہ دیتے کہ یہ ضعیف روایت ہے جیسے کہ یہ حدیث ہے. آپ کو ایک چیز اور میں اور حیرت کی بتاؤں گا کہ جب آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا تو عربی میں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. آئی ایم شیور یہ واقعہ بھی آپ نے جو پڑھا ہے اس کی جو میں امام صاحب نے جو آپ کو بتایا وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. طواف کعبہ کی فضیلت کے بیان میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کا طواف 50 بار کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جیسے اسی دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. اور یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے. اس باب میں انس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ غریب ہے. میں نے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو ابن عباس سے ان کے اپنے قول سے روایت کیا جاتا ہے. سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام چیزیں نقل کر دی ہیں. اور تخریج الحدیث اگر اس کی آپ دیکھیں تو یہ اس سند میں سفیان بن وکیع، یحییٰ بن یمان، شریک القاضی اور ابو اسحاق السبیعی سب میں ان سب روات میں سب راویوں میں کلام کیا گیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابن عباس کا اپنا قول ہو سکتا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف احادیث ضعیفہ میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 5102 پر. اور شیخ زبیر علی زئی نے بھی اس کی سند پر کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی کہ یہ حدیث کی کتابوں میں تو ضرور بیان کی ہے، لیکن ہمارے یہاں محدثین کیا کرتے ہیں کہ وہ عربی میں تو لکھ دیتے ہیں کہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اردو میں تاکہ آپ کو پتہ نہ چل جائے یا مجھے نہ پتہ چل جائے، اردو میں نہیں لکھا جاتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ قصہ من گھڑت ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے عقیدے رکھنے والا اگر کوئی شخص ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر میں آپ سنتے بھی ہیں اور ہاتھ نکل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے، تو بہت شیخ ابن باز نے فرمایا تو ایسے لوگوں کے پیچھے تو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ شرک کہاں اس میں بھرا ہوا ہے فضائل اعمال میں، تو یہ میری ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا. اور اپنا بہت خیال رکھیے. تبلیغی جماعت کی کتابیں اگر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے ان ضعیف روایات سے پاک کر دے اور جھوٹے اور من گھڑت واقعات اس میں سے نکال دے تو بہت کام یہ امت مسلمہ کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں تبلیغ جماعت پر پابندی لگی. کیونکہ ان کے یہاں صحیح اور ضعیف یا جھوٹ اور سچ کا معیار کچھ طرح خاص نہیں ہے. جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، اور ہر چیز ان کے یہاں بڑی عقیدت سے دیکھی جاتی ہے. حتیٰ کہ اب اگر آپ دیکھیں تو وہاں قبروں سے بھی ایسا تعلق قائم کیا جاتا ہے، اللہ المستعان. اب یہ قبر سے تعلق ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے قبر رسول پر اور وہاں جا کر جو سنت طریقہ ہے آپ سلام پڑھیں، لیکن وہاں سلام نہیں پڑھتا، وہاں بلکہ 2 شعر پڑھتا ہے اور 2 شعر پڑھ کر قبر رسول سے ہاتھ نکل جاتا ہے اور اس کو چومتا بھی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. تبلیغ جماعت سے تو الحمدللہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ، شیخ صالح الفوزان کی ویڈیو دیکھ لیں. یہاں پر انہوں نے تو کہا ہے کہ اس جماعت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم. توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے. یہ ہے اصل توحید.